بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے بارے میں بیان۔ اعتکاف کے مباحات، مستحبات، مکروہات اور مفسدات۔ نمبر 1، حدیث پاک اعتکاف کی فضیلت میں عن علی بن حسین رضی اللہ عنہما عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، رواہ الطبرانی والبہقی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 1، مفسدات اعتکاف۔ وہ باتیں جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہیں۔ نمبر 1، بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا، خواہ عمدن ہو یا سہون۔ عمدن کا مطلب ہے جان بوجھ کے، سہون کا مطلب ہے بھول کے۔ نمبر 2، جماع کرنا، خواہ عمدن ہو یا سہون، انزال ہو یا نہ ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو۔ نمبر 3، بیوی سے دل لگی کے دوران انزال ہو جانا۔ نمبر 4، جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔ نمبر 5، مرتد ہو جانا۔ نمبر 6، پاگل ہو جانا جبکہ اس حالت میں کوئی روزہ فوت ہو جائے۔ نمبر 7، ایسا بے ہوش ہو جانا کہ کوئی روزہ فوت ہو جائے۔ نمبر 8، عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زائد ٹھہرنا، یعنی اعتکاف والی جگہ سے اگر مرد ہے تو مسجد سے اور عورت ہے تو اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل کر ضرورت سے زائد ٹھہرنا۔ مثال کے طور پہ استنجا کے لیے گیا اور فارغ ہو کر کچھ دیر وہیں ٹھہرا رہا۔ نمبر 10، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا۔ نیچے یہ عبارت ہے کتابوں کی اور حوالہ ہے تاکہ بات مضبوط ہو اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو، دل مطمئن ہو۔ اس کے بعد اعتکاف کے بارے میں مزید اور بات۔ اعتکاف روزے میں جس طرح انسان بہت سی ایسی باتوں سے رک جاتا ہے جو غیر روزے دار کے لیے جائز و درست ہوتی ہیں، اسی طرح اعتکاف میں بھی معتکف کو بعض ایسی چیزوں سے رکنا ہوتا ہے جو غیر معتکف کے لیے بالکل جائز و درست ہیں۔ وہ مسجد شریع میں اپنے آپ کو ایک خاص مدت تک روکے رکھتا ہے اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بلا ضرورت شرعی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ احساس اسے زندگی میں بہت سے منکرات و مکروہات سے دور رکھتا ہے۔ آگے ہم اختصار کے ساتھ اعتکاف کے مستحبات، مباحات، مکروہات بیان کریں گے، کیونکہ مفسدات میں نے پہلے عرض کر دیے ہیں، جن کو جاننے سے اعتکاف کو صحیح طور پر پورا کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب میں بیان کرتا ہوں اعتکاف کے مستحبات۔ کون سی چیز اعتکاف میں مستحب ہے؟ اعتکاف میں مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا مستحب ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اعتکاف کے لیے افضل ترین مسجد کا انتخاب کرنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، نیک اور اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، علوم دینیہ پڑھنا پڑھانا، یعنی دین کا علم سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا۔ نیچے یہ کتاب کی عبارت اور کتاب کے حوالے دیے گئے ہیں تاکہ بات پختہ ہو اور اس پہ عمل کرنا دل مطمئن ہو، عمل کرنا بھی آسان ہو۔ تو یہ میں نے اعتکاف کے بارے میں مفسدات اور مستحبات ابھی ذکر کیے ہیں، عرض کیے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ میں بیان کرنے والا ہوں اعتکاف کے مباحات،
یعنی کون سی چیزیں جائز ہیں اعتکاف میں؟ وہ باتیں جو اعتکاف میں جائز و مباح ہیں۔ نمبر 1 مسجد میں کھانا پینا وغیرہ۔ نمبر 2 کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ اور نمبر 3 نکاح کرنا۔ یہ 3 چیزیں مباح ہیں۔ نیچے یہ عبارت ہے اور اس کا حوالہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مکروہات اعتکاف، وہ باتیں جن سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 خاموشی کو عبادت سمجھ کر مستقل خاموش رہنا۔ نمبر 2 فضول اور لا یعنی باتیں کرنا۔ نمبر 3 بلا ضرورت خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے